یہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈسرپٹیو انوویشن کی. یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. ایک ہاتھ میں ایک الیکٹرانک ٹیوب بھی ہے, ایک ٹرانسسٹر بھی ہے اور ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ بھی ہے. ٹیوب دیکھیں کتنے بڑی سائز کی ہے, ان ریلائبل ہے, جلدی جل جاتی ہے. ٹرانسسٹر اس سے بہت چھوٹا ہے اور انٹیگریٹڈ سرکٹس میں تو ہزاروں کے قریب ٹرانسسٹرز ہوں گے. ریلائبلٹی بڑھتی جاتی ہے, پرائس کم ہوتی جاتی ہے, ہر لحاظ سے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جاتی ہے اور اس ٹیکنالوجی کے آگے بڑھنے کی وجہ سے بزنسز ڈسرپٹ ہوتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کیپٹلسٹ سسٹم کی کہ وہ اپنی ان بزنسز کو خود سے ڈسرپٹ کر دیتا ہے جو اس قابل نہیں رہیں کہ وہ اب سسٹینیبل ہوں, اور دوسری بزنسز کے ہائی ٹیکنالوجی جس میں استعمال ہو رہی ہے اور یہ سستی بھی ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہو؟ سونی واک مین بہتر ہوتا گیا اور زینت اور RCA ختم ہو گیا. اس کے بعد آئی پوڈ ایپل کا, اس نے واک مینز کو ختم کر دیا. زیادہ ریلائبل, زیادہ ایفیشینٹ, شاید تھوڑا سا مہنگا, لیکن تو یہ. اب ذرا آ جائیں ہم کمپیوٹرز کے اوپر, اس لیے کہ ہم نے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT رول آف ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں. IBM 1130 کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. $32,000 کی یہ مشین 1965 میں. میموری اس کی 64K کے قریب ہماری یونیورسٹی میں موجود تھی. اس زمانے میں 32,000 صرف اسکولز, کالجز, بینکس افورڈ کر سکتے تھے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کمپیوٹرز کین بی ایڈکٹیو, پرووائڈ فیڈ بیک وداؤٹ ایمبیرسمنٹ. ٹیکنالوجی کین بی ڈسرپٹیو, جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم اسی سے ان کمپیوٹرز کو کیسے ڈسرپٹ کیا, IBM کے کمپیوٹرز کو یا ڈیک کے کمپیوٹرز کو. ناظرین, اس زمانے میں IBM تو ٹھیک ہے, ابھی بھی بہت بڑا سیٹ اپ ہے, وائٹ کالرڈ سیٹ اپ کہا جاتا ہے IBM کو. انہوں نے بہت ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی نئی انوائرمنٹ میں, ورنہ خود بھی ڈسرپٹ ہو جاتے. 10 سال پہلے 70%, 80%, بلکہ 90% لوگ ان کے جب آفس جاتے تھے تو کارڈ ڈالتے تھے ایک مشین میں اور ان کی اٹینڈنس ریکارڈ ہو جاتی تھی. 5 بجے جب وہ نکلتے تھے دوبارہ کارڈ ڈالتے تھے اور ان کا واپس جانے کا ٹائم نوٹ ہو جاتا تھا. اگر وہ گڑبڑ کرتے تھے ٹائم میں تو ان کی تنخواہ کٹ جاتی تھی. IBM کو احساس ہو گیا اس طرح کام نہیں چلے گا. اب 70% امپلائیز IBM کے, اچھی خاصی پرسنٹیج, 70 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ گھر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. بزنس ماڈل تبدیل ہو گئے. اچھا, اب IBM کے ساتھ جو مقابلہ ہوتا تھا, کس کا مقابلہ ہوتا تھا؟ ڈیٹا جنرل کا. IBM کے ساتھ ڈیٹا جنرل کا مقابلہ ہوتا تھا اور ڈیجیٹل کارپوریشن کا ڈیک کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. IBM کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ IBM زیادہ تر بزنس کے لیے کرتا تھا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ڈیٹا جنرل ہوتا تھا یا ڈیک کی مشین ہوتی تھی. اگر کسی نے 80s میں PhD کی ہو امریکہ جا کے, تو اس نے فخریہ طور پہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے ایک ڈیک مشین استعمال کی. 1130 تو IBM کی تھی. ان کی مختلف ان کے نام ہیں, ویکس 780, ویکس 750, ویکس 730. 730 میں بھی کام کر چکا ہوں. اب یہ ایک ناول ہے آپ کے سامنے, دی سول آف اے نیو مشین, ٹریسی کڈر. ہمارے دوست علی حیدر نے مجھے 30 سال پہلے یہ گفٹ کیا تھا. سول آف اے نیو مشین, اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے جب یہ ڈیٹا جنرل اور ڈیک کا مقابلہ ہو رہا تھا تو وہ بھی ایک کمپیوٹر مارکیٹ میں لانا چاہ رہے تھے, یہ بھی ایک کمپیوٹر مارکیٹ میں لانا چاہ رہے تھے, اور 780 پہلے آ گیا مارکیٹ میں. اور ڈیٹا جنرل والے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا انوویشنز کی ہیں. ہم بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں پتہ تو چلے نا انہوں نے کیا کیا کیا. تو جو ان کا چیف ڈیزائنر تھا, یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا, ٹام ویسٹ, اس نے اپنے دوست کو, ایک کمپنی کے دوست کو فون کیا کہ بھئی تم نے ابھی 780 خریدا ہے تو میں ذرا آ کے نظر مار سکتا ہوں اس کے اوپر. اس نے کہا ہاں آ کے دیکھ لو. اب یہ تھوڑا سا ان پروفیشنل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کمپیوٹر جو آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, آپ کی پروڈکٹ کمپیٹ کر رہا ہے, آپ اس کا کمپیوٹر کھول کے بھی دیکھیں. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میں اس کا پیچھے سے چیسز کھول کے دیکھ سکتا ہوں. اس نے کہا چلو یار یہ بھی کر لو, لیکن کوئی چیز نکالنا نہیں باہر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے اس کا چیسز کھولا 780 کا, تو جو ڈیٹا جنرل کا چیف ڈیزائنر تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں ڈیک کی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی نظر آئی.
اس کے مدر بورڈ کے اندر مجھے ڈیک کی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی نظر آئی. ناظرین غور کریں اس بات پہ کہ جب ایک کمپنی بڑی ہو جاتی ہے اس کی ایک ہائرارکی بن جاتی ہے. یہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں, یہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں, یہ ڈیزائن یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ڈیزائن یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. ایفیشینٹ ڈیزائن نہیں ہو سکتے. وہ ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی آپ کے ایفیشینٹ ڈیزائن کے سامنے حائل ہو جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اس میں یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے, یہ اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا, تو اس کے بعد پھر ان کا کمپیوٹر مارکیٹ میں آ گیا اور وہ بھی بہت کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر وینڈرز تھے انہوں نے ان بڑے کمپیوٹر وینڈرز کو ختم کرنے کی کوشش کی. ڈیٹا جنرل تو پھر بھی بہت بڑا کمپیوٹر تھا. اب میں ایک بہت چھوٹے کمپیوٹر کی بات کرتا ہوں اور اس کی کہانی نیکسٹ ماڈیول میں.